ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے، پھر ہم خیر کی امید رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے، مسلمانوں کو نہیں. اسلام غالب ہے، آج بھی غالب ہے. کافر ڈرتے ہیں مسلمانوں سے نہیں ہے، اسلام سے ڈرتے ہیں. مسلمان تو ان کے پیر کے نیچے ہیں، لیکن اسلام ان کے سر پہ سوار ہے. آج بھی تم اسلام لے آؤ، تم غالب ہوگے. بات یہ ہے کہ جب تمہیں دنیا سے محبت ختم ہو جائے گی تو تم غالب ہو جاؤ گے. آج بےایمانی کیوں ہو رہی ہے؟ رشوت کیوں لیا جا رہا ہے؟ ظلم کیوں کرتے ہو؟ اسلام انسان کو بہادر بناتا ہے، مسلمان کو نہیں. مسلمان بہادر نہیں ہوتا، اسلام بہادر بناتا ہے. کیوں؟ کہ اسلام بتاتا ہے تجھے اس وقت تک دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد تو نے یہاں آنا ہے، تیرا وہاں کیا رہ جانا ہے. انسان موت سے ڈرتا ہے لیکن اسلام موت سے بے خوف کر دیتا ہے. یہ ہے کہ جو مسلمان ہے یعنی کہ صاحب اسلام ہے، موت اس کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے جب تک نہیں آتی، اور جس دن آتی ہے زندگی خود موت کے حوالے ہو جاتی ہے. کچھ نہیں ہے اس انسان، یہی تو خوبی ہے. اسلام نے انسان کو کمالی بات یہی بتائی ہے. انسان ظلم کیوں کرتا ہے؟ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے. مال کیوں کماتا ہے؟ اپنی مفلسی کے خوف کی وجہ سے. لیکن اسلام سارے خوف نکالتا ہے. اسلام بتاتا ہے کہ مفلسی تیرا خوف نہیں ہے، یہ تیرے لیے کچھ نہیں کرے گی، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی یہ تجھے، اور کوئی ظالم تیری جان نہیں لے سکتا. قرآن کہہ رہا ہے. تم تو آیت کتب پڑھتے ہو؟ آیت کتب شمالی، اس کی ترجمہ پورا کیا ہے؟ کیا ہم نے تمہیں جہاں مرنا ٹھہرا دیا ہے، تم خود چل کے جاؤ گے اپنے مقتل گاہوں میں؟ پھر جھگڑا ختم ہو گیا. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں تمہیں خوف تو نکالا ہے تمہارے دل سے، تمہیں اطمینانی تو دلایا ہے. ہم اسباب کا خوف رکھتے ہیں، اور اطمینان اسلام ہمیں اسباب سے دور کرتا ہے. وہ کہتا ہے اسباب کا خوف مت کر، مسبب سے خوف کر. جب تم مسبب سے خوف کرے گا تو وہ تیرے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تو نہیں آئے گا. اللہ تو نہیں آیا. مکے میں بھی تو اللہ کسی نے کسی کو نہیں بھیجا، وہ خود بھی نہیں آیا، لیکن ہاتھیوں کے اوپر ابابیلوں کو بھیج دیا. جو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو شکست دے سکتا ہے تمہارا رب ہے وہ. تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ ابرہہ کے مقابلے میں کوئی تلوار لے کر گیا تھا؟ کوئی بھی نہیں گیا. مکے کو کسی تلوار نے نہیں بچایا. لیکن وہ آ گیا بچانے کے لیے. تو تمہیں نہیں آئے گا بچانے کے لیے؟ اب کعبے کو بچا سکتا ہے تو. لیکن تم اسلام پہ تو ہو. ابو مطلب نے کیا کہا تھا جب ابرہہ کے پاس گئے اونٹ لینے کے لیے؟ کہ میرے اونٹ دے دے. تو اس نے کہا کہ اے ابو مطلب
तुम्हें अपने ऊँटों की फिक्र है, खुदा के घर की नहीं। उन्होंने कहा जिसका घर है वो खुद बचाएगा, ये मेरे ऊँट है, ये मुझे दे दे। तो जिसका इस्लाम है वो खुद बचाएगा, तू अपने अमाल बचा बस। कि तू अपना माल बचा, इस्लाम को वो खुद बचाएगा, और तेरा माल तेरे अमाल है, इनको बचाने की कोशिश कर बस। तेरे नसीब में दौलत है, बहुत मिलेगी। तेरे नसीब में नहीं है, तू कितने मुंह काला कर ले, नहीं मिलेगी। बेहतरीन तदबीर तू करता रहे दायरा इस्लाम में रहकर, खूब कर, रात दिन कर। वो कभी नहीं मना करा तदबीर को क्यों करता है। लेकिन जितनी अच्छी तू तदबीरें लड़ाता है, उतना अच्छा अपना अमाल भी तो कर ले। अगर कुछ तदबीरें रिस्क हासिल करने के लिए करता है, तो कुछ तदबीरें अपने अमाल को बेहतर करने के लिए भी कर ले, कम से कम बराबर तो चले। लेकिन आज हम सिर्फ माल कमाने के लिए, हमें फिक्र होती है हमारे बच्चों का क्या बनेगा। अबे बच्चों का क्या बनेगा, तेरा क्या बना? तू जब आया था तो कैसा आया था? इजराइल से पूछा गया, ये बताओ कि किसी पे तुझे तरस भी आया? उन्होंने कहा एक दो दफ़ा आया। किस पे आया? कहने लगे एक दफ़ा मुझे हुक्म हुआ कि एक औरत की रूह कब्ज़ कर लूँ। तो जब मैं रूह कब्ज़ करने गया तो वो औरत समंदर में एक पट्टे के ऊपर थी और एक बच्चा दूध पी रहा था। मुझे उस बच्चे पर तरस आया कि अगर ये मर गई तो उसका क्या होगा, ये तो वैसे ही मर जाएगा। हुक्म उसका रूह कब्ज़ करने का था। अच्छा, कब दोबारा कब आया? कब दोबारा शद्दाद पे आया था, जो अपनी जन्नत देखने आया था। तो पूछा कि वो बच्चा कौन था? उसने कहा नहीं पता नहीं। कहा ये तो शद्दाद था जिसको जो 2 दफा रहम आया, वही बच्चा था ये शद्दाद जो बना। वो तो वो रब है जो आग में इब्राहिम को महफूज रखता है, मछली के पेट में हज़रत यूनुस को महफूज रखता है। तो अगर तुम दीन पे आ जाओ तो तुम्हें महफूज नहीं कर देगा, लेकिन तुम उसकी बात पे आओ तो मानो तो। अब खाली नमाजें पढ़ो तुम, वो भी अपने तय अपनी जैसी, और रोज़ा रखो अपने मुफाद के लिए, फिर तुम सारा मलबा रोज़े और नमाज पे डाल दो। ऐसा नहीं है। ये बदअखलाकी है, ये नमाज के साथ भी बदअखलाकी है, ये रोज़े के साथ भी बदअखलाकी है कि तुम उसका हक अदा ना करो। तो इखलाक गोया हक अदा करने का नाम है। अब जो हमें इखलाक सिखाएं वो कितना हक अदा कर रहे हैं दीन का। तो सूफिया ने जो हमें अखलाक सिखाया, तो उन्होंने जब सिखाया जब उन्होंने हक अदा किया अपना पहले से, फिर उन्होंने हमें अखलाक सिखाया कि ये ऐसे करो। अक्सरियत सूफिया की जो है मखलूकुल हाल है। गिनती चुनती के सूफिया तुम्हें ऐसे मिलते हैं जो साहिब हाल थे, साहिब इस्तिताअत थे, लेकिन वो उनकी फरावानी, उनके पास जायदाद की फरावानी, दौलत की फरावानी, ज़मीनों की फरावानी उनके नफ्स पर कुछ असरअंदाज नहीं होती थी। वजह है, वजह ये है कि आदमी दो ही बातें तो चाहता है, इज्जत, शोहरत और दौलत। और क्या चाहता है?
اور جب اس کے پیروں میں ہو. یہ دونوں تینوں چیزیں دینے والی مخلوق نہیں ہے، خالق ہے. تو جب دینے والا بھی وہی ہے اور تو چاہتا بھی یہی ہے، تو پھر ان سے کیوں چاہتا ہے؟ پھر جو دینے والا اس سے چاہنا. اور اس سے چاہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ پھر حق ادا کر. آ بھائی، خوبی کی بات یہ ہے کہ تم ایک حصہ حق ادا کرو، وہ 99 حصے تم پہ فضل کر دے گا، پورا 100% تم کر دے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا تمہیں اپنے مفاد کے لیے چاہتی ہے، لیکن وہ تمہیں تمہارے مفاد کے لیے چاہتا ہے. یہ تمہیں اخلاق کا درد دے رہی ہیں، تم تو خوف کھا کے اپنے فائدے کے لیے دے رہے ہیں، اور وہ تمہیں اخلاق کا درد دے رہا ہے تمہارے لیے. وہ تم سے خوف نہیں کھاتا. مومن کے معنی کیا ہیں؟ امن دینے والا، امن میں آنے والا. اسلام کا معنی سلامتی کے ہیں. جس کا نام ہی سلامتی ہو تم اس کو اخلاق کا درد دو گے، اور جو امن دینے والا ہے تم اس کو دہشت گردی بتاؤ گے کیا ہے؟ تو اسی لیے ہے یہ سب کچھ جو ہمیں درد دیے جا رہے ہیں، یہ ہمیں اخلاق کے درد دیے جا رہے ہیں، ہمیں شدت پسند، انتہا پسند کیا جا رہا ہے. وہ صرف وجہ، اس کی ڈیفینیشن ساری یہی ہے کہ ہم اسلام سے باہر ہو گئے. ہم نے اسلام کو اپنے اندر سے نکال دیا ہے اور ہم مسجدوں میں آ گئے، ہم روزوں پہ آ گئے ہیں، اور وہ بھی نہ مسجد کا حق ادا کر رہے ہیں نہ روزوں کا حق ادا کر رہے ہیں. وہاں بھی بے ایمانی ہے، 2 نمبری چل رہی ہے. ہمیں سارا درس کر رہی ہے نا، روزہ اخلاق پیدا ہو جائے، یہی درس دے رہا ہے نا. یہ جو مشقیں ہیں اسی کام کے لیے ہیں یہ، اور جو مشقیں جس کام کے لیے ہیں وہی نہیں ہو رہا ہے کام. تو خوبی کی بات یہ ہے کہ حج کرنے جاتے ہیں، تو 2 لاکھ روپے کما رہے ہوتے ہیں، لاکھ روپے یا 50,000 یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ کما رہے ہوتے ہیں. آنے کے بعد تو پھر 50 لاکھ روپے کہانی جاتی ہے. پھر نئے راستے کھولتے ہیں کہ یہ خرچہ کر کے آئے، اس کا بھی تو حساب کرنا ہے پورا. یعنی کہ بے ایمانی کے نئے راستے کھولتے ہیں، ایمانداری سے نہیں. یہاں زمینیں لوگوں نے قبضہ کی بھی ہوتی ہیں، حج پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں لوگوں سے لی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے کام نہیں کر رہے ہوتے، حج پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں لوگوں سے لی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے کام نہیں کر رہے ہوتے. ابھی مزے کی بات یہ کہ اتفاق سے ابھی کسی صاحب نے ایک ویڈیو ڈالی، ایک شخص کی، سندھ کے اندر ایک پٹواری کی. وہ کوئی افسر تھا، ریلوے کا تھا یا کسی چیز کا افسر تھا، کسی محکمے کا افسر تھا. اس کی ویڈیو ڈالی. تو اس کی ویڈیو میں کیا ہوا کہ وہ بڑھاپے میں بڑھا ہے، وہ ریٹائر ہو گیا ہے، تو کمزور بیماری ہے، کمزور ہو گیا ہے. وہ لیٹا ہوا تھا. تو ایک صاحب نے اس کے یہ ہونٹ اٹھائے، ایسے کرے تو اندر کیڑے چل رہے تھے، اتنے بڑے بڑے، پورے میں اندر کیڑے چل رہے تھے. اب نیچے پوسٹ لگی ہوئی تھی اس کی. اس میں پوسٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ شخص فلاں محکمے کا افسر تھا. اس محکمے کا نام لیا، میرے ذہن میں نکل گیا. اس کا افسر تھا. تو ایک عورت جو اس محکمے کا ایک آدمی کام کرتا تھا، اس کی بیوہ تھی. اس کے فنڈ تھے کچھ ڈیوز، جو اس کے جائز فنڈ تھے نوکری کے. ہاں پینشن تھی یا جائز فنڈ تھے اس کے. وہ وہاں آئی، درخواست دی. اس کو پہلے تو یہ چکر کھلاتا رہا مہینوں، اور پھر اس کی فائل پہ اس نے اس سے کچھ پیسے مانگے ہوں گے، رشوت. انہیں وہ اس کے پاس تھی نہیں، کھانے کو نہیں. تو انہوں نے کہا میرے تو بچے یہاں پہ آن کے پڑے رہتے ہیں بھوکے، میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہوتا آنے کا یہاں پہ.
اگر تم یہ کچھ کر دو میرے لیے تو میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں, نہیں تو میں تو نہیں کر سکتی کچھ بھی ابھی. تو اس نے کہا تو نہیں کر سکے گی نا, نہیں دیتی نا, نہیں دیتی. اس نے اس پر آبجیکشن لانے شروع کر دیا. اتنے آبجیکشن لگائے اس پر کہ اس کی فائل بند ہو گئی. اس عورت نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں مل رہا نا, لیکن تیرے بھی منہ میں کیڑے پڑیں گے, میں اب تجھے بھی دکھائے گا. میں تو اپنی زندگی گزار لوں گی بچوں کو لے کے کیسے بھی. اس کے منہ میں واقعی کیڑے پڑے ہوئے تھے. یہی دین ہے. وہ مسلمان ہے, وہ کوئی ہندو نہیں ہے, کوئی عیسائی نہیں ہے, کافر نہیں ہے. بات یہی ہے ساری بات ہے کہ یہ کہ تم یہ دیکھو کہ دین کیا ہے, یہ سمجھو پہلے. وہ نماز بھی پڑھتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا, زکاتیں بھی دیتا تھا, لوگ کھانے بھی کھلاتا تھا. پھر وہ ساری نیکیاں کہاں گئیں؟ بات یہی ہے کہ بھائی خدا نہ خواستہ نماز سے یا روزے سے انکار نہیں ہے, یہ بنیاد ہے اسلام کی. لیکن یہ بنیاد تمہیں سکھا کیا رہی ہے؟ اصل بات تو یہ ہے, اس کا ثمر کیا ہے اس بنیاد کا, کیوں تمہیں رکھی گئی ہے, کیوں نماز تمہیں 5 وقت دی گئی ہے. یہی مقصد ہے کہ تم 5 وقت خدا کو یاد کرو کہ سامنے کھڑے ہو, تمہیں خوف پیدا ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا, لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے. وہاں کھڑے ہونے کا مقصد, مسجد جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا آواز لگائی جا رہی ہے کہ آؤ بھلائی کی طرف, آؤ اللہ کی طرف. اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز تمہیں بے حیائی سے, ظلم سے روکتی ہے, تو فلاح پیدا ہوگی نا. آج تم نماز پڑھ کے بھی ظالم ہو, آج تم نماز پڑھ کے بھی ظالم ہو, تم روزہ رکھ کے بھی ظالم ہو, تم روزہ رکھ کے بھی بے ایمان ہو, تم حج کر کے بھی بے ایمان ہو. اسی لیے تو تمہیں دوسرے آتے ہیں اخلاق کا درس دینے کے لیے, جو تم سے بڑے بے ایمان ہیں. دیکھو ریاست کی ذمہ داری ہے تمہیں انصاف دینا. ریاست عوام کے مطابق تو 100-150 روپے بھی ایک آدمی کے سالانہ حصے میں نہیں آتے. جن کے کچنوں کا حال یہ ہے کہ ان کے سالانہ خرچے اربوں میں ہیں, کچن خالی ایک آدمی کے. گورنر ہاؤس کا کچن کا خرچہ 1.5 کروڑ روپے ماہانہ. 18 کروڑ سالانہ. ہاں, کچن کا, خالی کچن کا, باقی اور نہیں کچھ. غریب آدمی بیچارہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے, اس کو ایک نہیں ملتا 10 روپے کا. 1.5 کروڑ روپے کچن میں کائیں میں خرچ ہو رہے ہیں بھائی, اور وہ گورنر تو ہمارا بڑا حاجی نمازی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تیری نماز, تیرا روزہ, تیرا حج کس کام کا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ تشریف فرماتے کہ زمین کانپنے لگی, زلزلہ آیا, زلزلے کا جھٹکا آیا, آپ نے کوڑا اٹھا کے زمین میں مارا. آپ فرماتے ہیں کہ تو کیوں کانپتی ہے؟ کیا عمر تجھ پہ بیٹھ کے انصاف نہیں کرتا؟ آج تک زلزلہ نہیں آیا. پھر اس کے بعد 14 سال بیت گئے. ان کے لیے چاہے کتنے کعبے کے دروازے کھل جائیں, لیکن خدا کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک یہ مظلوموں کا تدارک نہیں کریں گے, غریبوں کا تدارک نہیں کریں گے, غریب اور مظلوموں کا ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. 40 دن سے لوگ بات یہی ہے, ہمیں سمجھنے والی بات یہ ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں سارا دین یہی ہے, بس ہم نماز پڑھ کے آ گئے, لے بھائی ہم نے روزہ رکھ لیا بس بھائی,
चाहे किसी पे जुल्म करें, चाहे किसी का पैसा खाएं, चाहे कुछ भी करें। अबे खुदा के सामने तू 5 वक्त जा रहा है, तुझे शर्म है या नहीं है? और फिर तू मिलावट कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या तू समझता है कि खुदा अंधा बह रहा है? नाउजुबिल्ला मिना। फिर तो ये समझ रहा है ना तू खुदा की कोई ताकत नहीं है, मेरी ये ताकत है, मैं यहां तक आया हूं और यहां से वापस भी जा रहा हूं। इन्ना गला तखलुफुल मयाद, कि वो अपने वादे से नहीं फिरता, वो उसने जो वक्त दिया है, म्याद दी है, उसी पे पूछेगा। चाहे तो वो तुझे मस्जिद से भी नहीं निकलने दे। ये भी शुक्र करो कुदरत ने ये नहीं करा कि तू गुनाह करे तेरे जिस्म में पैदा हो जाए, मतलब सारी दुनिया ताबून से मर जाती। वो इतना तुझे चाहता है, इतनी तुझसे मोहब्बत रखता है कि तेरे ऐबों को भी ढांप के रखता है, किसी पे जाहिर नहीं होने देता। फिर भी तू उसके साथ बेईमानी करता है। लेकिन वो सब कुछ हो रहा है क्योंकि इसने यहां तुझे इख्तियार दिया है आधा, तू जो चाहे कर। एक ढील है उसकी तरफ से तुझे। वो इंतजार करता है कि जब अब तू आए फजर के जोहर के बाद असर में, सारे अपने कामों से फारिग हो गए, बदमाशियां करके तो शायद तौबा कर ले आएंगे, जबकि उसे पता है तू तौबा करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी तुझे मोहलत देता है, क्या मान के तौबा कर ले। सुबह बाद आ जा, लेकिन नहीं, अपनी ताकत समझते हैं, जुल्म करते हैं, हमारा क्या कर लेता है। यही बात है, यही समझने वाली बात है। मोमिन खुदा कहता है, मोमिन वही जो खौफ और रुजा में रहता है। मुसलमान वही है, दीन इस्लाम तुम्हें यही सिखाता है, तो खौफ और रुजा में रहे। कितने लोग बददुआएं देते हैं सुबह से शाम तक, देते रहते हैं, किसी पे असर होता है? नहीं होता ना, नहीं हो रहा। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, उन बददुआओं का असर ये नहीं है कि नहीं हो रहा है, हम नहीं समझ रहे, हम नहीं देख रहे। आज जो तुम खौफ में मुब्तला हो, आज जो ज़िल्लत रसवाई में मुब्तला हो, आज जो तुम्हारे अशराफिया गुलाम है, वो उन्हीं बददुआओं का नतीजा है कि अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते, अपनी मर्जी से चल फिर नहीं सकते, अपनी मर्जी से निकल नहीं सकते। ये बद्दुआओं का ही नतीजा है। दुआओं का नतीजा वही था जो हजरत उमर पे खौफ से होते थे। तो बात यही है, किसी को महल में रहने से मना नहीं किया कुरान ने कि महल में मत रहे, लेकिन महल मजलूमों के खून पे तो ना बना, उसकी ईंट में उसके खून और सर तो शामिल ना कर, इससे मना किया, इससे मना किया। तो भाई बात यही है, इबरत पकड़ो, इबरत। इस्लाम ने किस्से जो बयान किए हैं कुरान ने, क्यों किए हैं? कोई तुम्हें कहानियां सुनाई हैं या तुम्हारी तफरी का सामान किया? उसमें इबरत की बात की है, इबरत की, कि तुम इनसे इबरत हासिल करो। हमने क्या कुछ नहीं किया लोगों के साथ, इबरत की बात है। हम वही सब कुछ कर रहे हैं मगर जान जान कर अड़े में है उस पे। जब तुम तो अड़ जाती हो ना किसी गुनाह पे, तो फिर वो गुनाह तुम्हारा अजाब का मौजिब बनता है।
اور ہم اڑے ہوئے ہیں ظلم پر، زیادتی پر، بےایمانی پر، ملاوٹ پر، نافرمانی پر، بد اخلاقی پر، سب پر اڑے میں. ہم اخلاق صرف اس کے ساتھ کرتے ہیں جس کو دیکھتے ہیں طاقتور ہے. تو جس کو دیکھتے ہیں ہم سے کمزور ہے اس کو تو پھر ہم اس سے ہمیں اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے بیچارے کو ہمارے ساتھ کرنے کی. یہ کیا ہے؟ اسلام یہی سکھاتا ہے. بات یہی ہے کہ بھائی ہم مسلمان ضرور ہیں، یہاں مسلمان تو بہت ہیں مگر اسلام گم ہے، اور جب تک اسلام گم رہے گا یہ مسلمان بے یار و مددگار ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے بس کہ ہم جی. یہ بے خوابی جو ہوتی ہے آدمی کو نیند نہیں ہے، اس کے بارے میں اصل میں بے خوابی جو ہے بیسیکلی یہ دماغ کی خشکی کا نتیجہ اور معدے کی. اس کے لیے یہ ہے کہ کے لیے سونف، خشخش، بادام اور مصری الحمدللہ تو اس کا استعمال کریں تھوڑا سا نا رات میں اور صبح میں. دوسرے کہ تھوڑا سا سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل اپنے تلووں میں مالش کرائیں رات کو. آئی نا سمجھ بات؟ اچھا اگر کسی کو بہت زیادہ بے خوابی ہے تو وہ خشخش کا تیل، کدو کا تیل اور بادام کا تیل، یہ تینوں تیل ہم وزن مکس کر لے اور رات کو اس کی مالش کروائے اپنے یہ سر میں اور یہ سائڈوں پہ. تو کچھ دنوں کرے تو اس کی بے خوابی دور ہو جائے گی. کھانے میں خشخش، بادام اور سونف اور مصری کا استعمال کرے. اور جن صاحب کو شوگر ہو جن لوگوں کو وہ مصری نہ ڈالیں، بغیر مصری کے استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس میں دہنے کی گری بھی ڈال لیں تو بہت مفید ہو جائے گی، پھر دماغ کی طاقت کے لیے بھی اور الرجی وغیرہ کو بھی دور کرتی ہے یہ. تو یہ ہے تو گھریلو نسخہ چھوٹا سا معمولی سا، لیکن ہے بہت بہترین. اس کا سبب کیا ہوتا ہے عام طور سے؟ عام طور پہ میں نے بتایا دماغ کی خشکی یا معدے کی خشکی، زیادہ ذہنی کام کرنے کی وجہ سے یا زیادہ دباؤ میں، ذہنی دباؤ، ٹینشن یا کام کرنا یا فکر سوار کر لینا کام کی اپنے اوپر، یا کسی بھی چیز کی فکر سوار کر لینا، یا فاسد خیالات کا زیادہ پیدا ہونا. اور یا پھر ہم بعض اوقات ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے شعور کے اندر خود ہی خود بہت بڑے بڑے پروگرام بناتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے، اور پھر وہ توڑتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں. تو وہ بھی ہماری بے خوابی کا سبب بنتی ہے رات کو، کیونکہ رات کو خیالات زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اچھا ایک وجہ اس کی تبخیر معدہ بھی ہے، اور وسوسے بھی تبخیر معدہ کی وجہ سے بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اچھا اس کی وجہ سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس سے بے خوابی بھی پیدا ہوتی ہے. سینے میں گھٹن، بعض اوقات برے خواب، سوتے برا خواب آیا، آنکھ کھل گئی، پھر نیند اڑ گئی، بے خوابی ہو گئی، پھر نیند نہیں آ رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے. بہت سارے سونے میں خوف کھاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس سے دفع ہو جاتی ہیں. عمر کا کیا فیکٹر ہوتا ہے؟ کس عمر میں یہ؟ کوئی عمر کا کوئی فیکٹر نہیں ہے اس میں. کسی کو اس میں ہاں ہر وہ شخص جو سمجھدار ذرا سا ہونے لگتا ہے، یعنی کہ میں نے تو میرے پاس تو مرض مطلب میں 12 سال 10 سال تک کے بچے بھی آ رہے ہیں، اور 50 سال کے اور 70 سال کے بوڑھے بھی ہیں. عورتوں میں یہ زیادہ بات پائی جاتی ہے، یا تو یہ فقرات وغیرہ اور اخراجات وغیرہ کا ان کے سر پہ زیادہ بوجھ ہوتا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے بھی ہے. اور وہ لوگ جو کاروباری سلسلوں میں یا کسی بھی معاملوں میں پریشان ہوتے ہیں تو ان کی ٹینشن کی وجہ سے بھی یہ بات پیدا ہوتی ہے. اچھا اس سے جو ہوتا ہے، اور جو دوران خون ہے ہمارا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کا اثر جو ہے ہمارے دل و دماغ پہ ہوتا ہے، جو فشار دم کا بھی سبب بنتا ہے، جس کو ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں میں مستقل رہنے لگتا ہے،
کچھ اچھا، چونکہ یہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے، خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ انتشار کا نتیجہ ہے. اچھا، اس میں جتنی بھی ادویات اس کی ہیں وہ ساری کی ساری مسکن ہیں، اور وہ مسکن ادویات دینے سے ہے کہ وہ جو سیلز ہیں دماغ کے وہ سوئے لیتے ہیں، جس سے وہ نارمل رہتا ہے، جبکہ وہ نارمل نہیں ہوتا، وہ سوئے رہتے ہیں. اسی لیے آپ کو 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے میں اس کی دوا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے معدے کا، فساد معدے کا اور انتشار دماغ کا علاج کریں تو پھر بلڈ پریشر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بلڈ پریشر خود مرض نہیں ہے، یہ علامت ہے. جیسے کھانسی مرض نہیں ہے لیکن وہ علامت ہے، اسی طریقے سے بلڈ پریشر مرض نہیں ہے لیکن یہ علامت ہے، تو وہ علامتیں پھر ظاہر ہوتی ہیں. تو تبخیر معدہ وغیرہ کے لیے اس کا تبخیر معدہ سے بھی علاج، کیونکہ بلڈ پریشر کی 3 حالتیں ہیں. یہ ہے کہ بے خوابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور بے خوابی تبخیر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، خشکی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا بہت زیادہ گوشت کھانے والوں کو، گرم غذائیں کھانے والوں کو پیدا ہوتی ہے. یہ بات آئیے سمجھو بات. جو سادہ غذا کھائے گا کبھی بھی اس کو بے خوابی نہیں ہوگی، خاص طور پہ کھانوں میں سبزیوں کا استعمال کرے گا. اچھا، بے خوابی زیادہ ہونے والے کے لیے کدو شریف بھی بہت بہترین چیز ہے کہ لوکی کا استعمال اگر کرے وہ باقاعدگی سے تو بڑی جلدی کنٹرول ہو جاتا ہے یہ مرض. اچھا، بلڈ پریشر کے لیے بھی یہ بہترین ہے. یہ اگر صبح نہار منہ اس کو بوائل کر کے اس کے قطرے کھا کے اور وہ پانی پیا جائے تو 3 چیزوں کو بڑا فائدہ کرتی ہے. بے خوابی کم ہوتی ہے اس سے، ایک بات، بلڈ پریشر کو فائدہ کرتی ہے، بڑھے ہوئے وزن کو، کولیسٹرول کو کنٹرول کرتی ہے، سارے دن ہشار بشاش رکھتی ہے. کیونکہ بلڈ پریشر جو ہے نا، یا تو ہمارے فساد معدے سے پیدا ہوگا، تبخیر معدہ جو کہلاتا ہے، ایک بات، گردوں کے کمزور ہونے سے پیدا ہوگا، دماغ پر شدت سے دباؤ ڈالنے سے پیدا ہوگا، اور تینوں کا علاج اس میں موجود ہے. اچھا، خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی چیزیں کھانے میں پسند تھیں وہ تمام کی تمام بیماریوں کا علاج ہے. اگر آدمی ان چیزوں کو کھاتا رہے، اپنی زندگی کا معمول بنائے ان چیزوں کا جو آپ کو پسند تھی، کوئی بیماری نہیں ہوتا. ہمیں کسی کے چارٹ کی ضرورت نہیں ہے بیماری کی کھانے میں، آپ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا. خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ کے فرمائے ہوئے فرمودات، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کلونجی شفائے موت کے ہر مرض سے شفا ہے، جیسے آپ نے فرمایا سنا کے لیے کہ سوائے موت کے ہر مرض سے شفا ہے. آپ نے فرمایا کاسنی کے لیے کہ اس کو کھایا کرو کہ یہ موت سے لڑتی ہے. بئی کے بارے میں فرمایا. خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی جو پھل ہے، جب کسی کو نبوت دی جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ بئی کا پھل کھلایا جاتا ہے، اور جب یہ بئی کا پھل کھلایا جاتا ہے تو ان میں 40 مردوں کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے حلبہ یعنی کہ میتھی دانے کے بارے میں فرمایا کہ اگر میری امت کو اس کی حفاظت کا پتہ چلے تو سونے کے بھاؤ خریدے. آج خوبی کی بات یہ ہے کہ دنیا کی جدید سائنس دان جو ہے اس پہ تحقیق کر رہے ہیں، لیکن ہم دور ہیں. آپ نے جو
فرمودات آپ کے جو حیات زندگی کے لیے ہیں، لوگوں کے لیے ہیں، انسانی زندگی کے لیے وہ بہترین چیزیں ہیں. آپ کا کھانے کا طریقہ بہترین انسان کے لیے ہے، آپ کے رہنے کا، آپ کے سونے کا، جو طریقے آپ کے ہیں، جو آپ سنت پہ عمل کریں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی ڈاکٹروں کو اور حکیموں کے ہاتھ نہیں چڑھیں گے. سکون سے زندگی گزارے گی. آپ قرآن ایسے ہی تھوڑی کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی کمال اخلاق کا نمونہ ہے. تو آپ کی زندگی میں سب چیزیں موجود ہیں جو ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں. اس میں آپ نے جو کچھ ہمارے لیے فرما دیا وہی ہمارے لیے ہماری زندگی کو محفوظ، ہمارے ایمان کو محفوظ، ہماری آخرت کو محفوظ، ہماری دنیا کو محفوظ رکھتا ہے. جی یہ عموماً جو ہے اچھا ایک منٹ. ہاں حکمہ لکھتے ہیں کہ 26 سے 30 سال کی عمر تک بھی کیا جا سکتا ہے استعمال. یعنی کہ اگر آپ 7 8 9 سال کی عمر سے بھی استعمال کر رہے ہیں تو 26 سال کی، 28 سال کی، 30 سال کی عمر تک کے بھی انسان کو استعمال کرا سکتے ہیں اس کو، اور فائدہ ہوتا ہے اس میں. اس کا اصل میں بات یہ ہے کہ جتنی کم عمر ہوتی ہے اتنا کم استعمال ہوگا، جلدی گروتھ ہو جائے گی. زیادہ عمر ہو جائے تو اتنا زیادہ دیر استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس کی گروتھ ہو. کم سے کم جیسے 20 سال کی عمر کے بعد کے اگر ہم کسی کو استعمال کریں تو کم سے کم 6 ماہ ضرور استعمال کریں. 20 سال سے کم 15 سال اور 20 سال کے درمیان استعمال کراتے ہیں تو 3 مہینے استعمال کرانا کافی ہو جاتا ہے ہمارے لیے. اور اسی عمر میں پتہ چلتا ہے کہ گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. صحیح. یہ عموماً ایسا ہوتا ہے، مریض ہوتے ہیں، اعصاب بھی کمزور ہوتے ہیں، ہاتھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، پورا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اس کا کوئی بھی علاج بس اوقات ہو جاتے ہیں اور جسم میں سنسناہٹ سے محسوس ہوتا ہے، ایک کرنٹ سا دوڑتا ہے. عمومی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنات آ گئے، کوئی ایسا ہو گیا. وہ بھی معاملہ نہیں ہوتا، پھر بھی یہ مرض ٹھیک نہیں ہوتا. ڈاکٹر اس کو ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں یا ڈپریشن کہتے ہیں. باقی کھانا بھی اگر کھاتے ہیں لکما لیتے تو جیسے منہ بڑا کھول رہا ہے تو یہ جبڑے درد جبڑے کھل درد جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں. پاؤں وغیرہ کھلا رہے ہیں تو اس میں مسئلہ جاتا ہے. اس کے لیے ریٹھا ہوتا ہے. ریٹھا بڑی معمولی سی چیز ہے یہ ویسے تو، اور اس کا چھلکا لے لیا جائے. اب مثال کے طور پر اگر 5 تولہ 50 گرام ریٹھے کا چھلکا ہے تو اس کا پاؤڈر بنا کے اس میں تھوڑا تھوڑا گڑ ڈالا جائے اور اس کو کوٹا جائے. بس اتنا گڑ ڈال کے ہم کوٹیں گے جس میں وہ ہارڈ ہو کے گولی بننے کے قابل ہو جائے. تو چنے کے برابر اس کی گولی بنا لی جائے. اگر لقوے کا مریض کو یا جس کے پٹھوں میں یہ بات پیدا ہو جائے اس کو ایک ایک گولی صبح شام دی جائے تو کچھ عرصے میں بالکل تندرست ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ کبوتر کی، جنگلی کبوتر کی یخنی بنا کر اس میں شہد ملا کر اس کو دیا جائے. اور اگر وہ مثال کے طور پر شوگر کا مریض ہے تو پھر شہد نہ ملائی جائے، اس کو ویسے ہی دے دی جائے. لیکن یخنی ویسے ہی بنائیں جیسے ہم عام طور پہ یخنی بناتے ہیں، جس میں گرم مسالہ، پیاز، ادرک، لہسن وغیرہ ڈالتے ہیں. اچھا، دوسرا اس کا علاج ایک آسان سے یہ بھی ہے کہ صبح نہار منہ ہم ایک لہسن کا جوا، دیسی لہسن کا جوا، اس کو ثابت نکلواتے ہیں. اب اس کو بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں، روزانہ ہر دن ایک بڑھاتے ہیں. ہم 10 دن تک لے جائیں اس کو، 10 دن میں وہ 10 جوے لہسن کے نکل لیں. اس کے بعد ہم اس کو اترنا شروع کر دیں، 8 7 ایک پہ آ جائیں تو یہ مرض دفع ہو جاتا ہے. یہ ٹوٹکے تو ہیں لیکن بڑے کمال کے ہیں. چاہے خواتین کو ہو یا مردوں کو ہو، اس میں کوئی وہ نہیں ہے مذائقہ. اچھا، اسی طریقے سے اجوائن، میتھی دانہ، کلونجی، دار چینی، ان چیزوں کو لے لیں اور ان کا پاؤڈر بنا لیں. ہم مثال کے طور پر 50 گرام یہ چیزیں لے لیں تو یہ نصف ٹی اسپون صبح دوپہر شام لے تو یہ بھی بہترین نسخہ ہے اس چیز کے لیے. آئی نا سمجھ بات.
اور اگر وہ مریض شوگر کا نہیں ہے تو اس کو شہد میں ملا کے بنا دیا جائے گا، اس میں شہد ملا لیا جائے. لیکن اگر شوگر مریض ہے تو وہ خالی ایسے استعمال کرے تو اس کو شوگر کو بھی بڑا افاقہ ہوتا ہے اس کا. اچھا ایک نسخہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اگر کوئی بنا کے رکھیں تو بہت بہتر ہے، سارے یعنی کہ امراض کے لیے کس ہے یہ نسخہ. ہاں آملہ آملہ 300 گرام، بہڑا 200 گرام، ہڑ 100 گرام اور ہلدی دیسی 50 گرام. اس ترتیب سے اس کو بنا لیں. اچھا ہڑ کا چھلکا لیں، گٹھلی نکال دیں، اور بہیڑے کا بھی چھلکا لینا ہے، گٹھلی نکال دینی ہے. آملے کی بھی گٹھلی نکال کے اس میں سے پھینک دینی ہے، چھلکا لینا. ان سب چیزوں کا یہ تینوں چیزیں اور ہلدی وہ 300 گرام، بہیڑا 200، آملہ 300 گرام، بہیڑا 200 گرام، ہڑ کا چھلکا 100 گرام اور ہلدی 50 گرام. پاؤڈر بنا کے رکھ لیں اس کے. اگر کوئی کر سکتا ہے تو اسے 10-15 گرام کالی مرچیں بھی ملا لے، نہیں تو چھوڑ دے، ایسی کر لے. اور پاؤڈر بنا کے رکھ لے. 1 چمچہ روزانہ رات کو 1 کپ دودھ میں گھولے. یہ سفید بالوں کو کالے کرتا ہے دوبارہ. آئے سمجھ؟ اچھا خوبی کی بات، شوگر کا مریض، بواسیر کا مریض، گردوں کا مریض، جوڑوں کے درد کا مریض، بلڈ پریشر کا مریض، نظر کی کمزوری کا مریض، دماغ کی کمزوری کا مریض، شیزوفرینیا جس میں سائے نظر آتے ہیں آدمی کو، اس کا مریض، کلیتاً نجات ملتی ہے. اس کو رسائن کہا گیا ہے. ہاں اچھا وبائی امراض سے بھی محفوظ رہتا ہے. یہ ڈنگی ونگی یہ کاٹنے اثر نہیں ہوگا اس کو. وبائی امراض سے بھی محفوظ رہتا ہے بچے مقدار کے حساب سے. جو عمر کا حساب ہو، مقدار کا حساب ہو. 10 سال سے کم کی عمر کے لیے اگر ہم لیتے ہیں 1 سال سے لے کے 10 سال تک تو پھر اس میں ہم مقدار لیتے ہیں کہ 1 رتی، 2 رتی، 4 رتی، 6 رتی، اس کے حساب سے. اور جوان آدمی کے لیے 1 چمچہ چائے کا. آئی نا سمجھ بات؟ سارے معدے کے مرضوں کے لیے. اچھا جگر کسی بھی حالت میں خراب ہو رہا ہو، بہترین ہے. ہیپاٹائٹس اے بی سی نہیں پتا تو کون سا ہیپاٹائٹس استعمال کرے. نظر کمزور ہو رہی ہے، اچھا وہ لوگ خاص طور پہ جن کا دماغی کام کرنے کا زیادہ ہے ان کے لیے بھی بہترین ہے یہ. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو بے اولاد ہوں یا جنسی کمزوری رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بہترین ہے یہ. یعنی کہ ایک طریقے سے یہ بہترین جنرل ٹونک ہے. طب اس کو کہتی ہے رسائن. اور رسائن کا مقصد یہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پیر کے ناخن سے لے کے اور سر کے بالوں تک کو درست کرنے والا. تمہاری عمر سے تمہیں پیچھے لے جانے والا. بواسیر کے لیے بڑی بڑی دوائیں کھاتے ہیں بڑے مشکل میں. اچھا یہ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے نسخہ. اس کے کھانے والوں کو جو اس کو کھائے گا اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. آملہ مسلم ہے دل کے لیے. بہیڑا پھیپڑوں کے لیے. یہ سوداوی جو امراض ہوتے ہیں دل کے امراض سوداوی ہوتے ہیں، ان کے لیے بہترین ہے. اچھا ہڑ جگر کے لیے، لبلبے کے لیے، معدے کے لیے مسلم دوا ہے. یعنی کہ ہزاروں سال سے معدے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اچھا ہلدی جو ہے اینٹی ایکسیڈنٹ ہے، اینٹی وائرس ہے، اینٹی سیپٹک ہے. جب تک آپ کے
जिस्म में जाती रहेगी, आपके जिस्म में किसी वायरल को नहीं पैदा होने देगी। और खून को बेहतरीन तरीके से ये सब चीज़ें साफ करती हैं। मुसफ़ी खून भी हैं। जो सोराइसिस के मरीज़ होते हैं या जो खारिश के मरीज़ हैं, चंबल दाद के मरीज़, उनके लिए भी ये बेहतरीन दवा है अगर वो इस्तेमाल करें इसको तो। अच्छा, औरतों के लिए जो बाल गिरने की शिकायत होती है, जिनको गंजपन होता है, अगर वो इसको अंडे की जर्दी सर्दियों में और गर्मियों में दही के साथ मिला के बालों में लगाएं मेहंदी की तरह, और 2 घंटे लगने के बाद फिर उसको धोएं, कुछ ऐसे करें, बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, गिरना भी बंद होंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है औरतों की, जो बेहतरीन तरीके से दुरुस्त हो जाती है। बड़ा यानी कि ये अगर देखा जाए तो तिब्बी नुक्ते से बड़ा हकीमाना नुस्खा है और लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है। और खूबी की बात ये है कि बेज़रर है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। घर में रखना चाहिए। जी, आंवला 300 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, छिलका उसका गुठली निकाल के, हड़ 100 ग्राम, छिलका निकाल, गुठली निकाल के छिलका चाहिए, और हल्दी 50 ग्राम। लेकिन हल्दी रंग वाली नहीं लो, देसी लो, देसी हल्दी लेके खुशक करके उसको इस्तेमाल करें। आपने देखें, आप खूबी की बात है। हड़ में वो काली और सफ़ेद का मसला होता है, इसमें आप चाहे काली ले लें, चाहे जर्द ले लें। हड़ जर्द जो है वो और बहुत सारी अफादियत भी रखती है। हड़ काली भी ले सकते हैं, लेकिन काली हड़ के बारे में यह है कि अगर हम काली हड़ लें तो उसको हल्का सा तेल लगा के या घी लगा के या मक्खन लगा कर भून लें ताकि वो फूल जाए, वरना वो नफक पैदा होता है, पेट में मरोड़ वगैरह पैदा होता है। लेकिन ये अगर हड़ जर्द है तो इसको वैसे ले लें। बिल्कुल साहब, इसमें आप शहद मिला के माजून बनाएं, मक्खन मिला के माजून बनाएं, घी मिला के माजून बनाएं, जैसे चाय बनाएं इसको। जी बिस्मिल्लाह या रब्बुल आलमीन, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो पहले हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो पहले में हमें हर तरह की गुमराहियों से, ज़िल्लतों से, रुसवाइयों से, बदअक़ीदगियों से महफूज फरमा, और हमारे ज़ाहिरी बातनी या आलमीन तमाम इमराज को दफ़ा फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में हमें अताअत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफ़ीक़ अता फरमा, दीन इस्लाम पे सही तरीके से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, मुसलमानों पे जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहा है उनको जुल्म से निजात दिला। या इलाहुल आलमीन पर अपना रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा। या इलाहुल आलमीन, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ील में हमसे पहले जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, मुसलमान मोमिन मोमिनात, मुस्लिम मुस्लिमात, सालिहीन सालिहात, सबकी मग़फ़िरत फरमा। या इलाहुल आलमीन, उनके ज़रिए वसीले हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाह कबीरा सग़ीरा को मुआफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही नूरे अर्शिही ज़ीनत फ़र्शिही क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बरहमतिका या अरहम।